کا ایمان آ گیا۔ امام نے فرمایا تیرے نبی نے صرف نرم کیا تھا، علی نرم بھی کرے گا پھر ویسا بنائے گا جیسا تھا۔ گویا بتانا چاہتے تھے میں تیرے نبی جیسا نہیں، اس سے بھی افضل ہوں، اس نے صرف نرم کیا تھا، علی نرم کر کے ویسا بنا دے گا کہ جیسے بیلچے کو چھوڑا بیلچا بیلچا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا دیکھنے والا پریشان ہو گیا کہ تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا، تو بتائے گا یا علی بتائے گا؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے، مولا کے ہاتھ میں بیلچے کی لکڑی تھی، ایک مرتبہ موسیٰ کے ماننے والے کے سامنے پھینکی کہ جیسے پھینکی لکڑی اژدہا بن گئی، جیسے اژدہا بنی موسیٰ کا ماننے والا ڈر گیا، اور جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا، تو بھی ڈر گیا ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ والے کو دیکھا کہ تو بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہے کہ یار ایمان آ گیا، لیکن لیطمئن قلبی، دل مطمئن ہو جائے۔ امام نے کہا سلمان نے باہر لے کر جا، علی لباس بدل کے آتا ہے، مولا نے گھر کے لباس کو بدلا، باہر نکلا، سلمان کہتا ہے دور دراز علاقے میں گئے، قبرستان تھا، ایک قبر کے اوپر مولا امیر کھڑے ہو گئے، مولا نے ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جائے اس نے پروردگار عالم سے۔ سلمان کہتا ہے قبر پھٹی، ایک حسین جوان قبر سے باہر نکلا۔ امام نے عیسیٰ والے کو دیکھا، عیسیٰ والے نے جوان کو دیکھا، جوان نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے کہا ایسے جانتے ہو؟ عیسیٰ نے کہا میں نہیں جانتا، کہ نبی بھی تیری امت کا جانتے بھی تو نہیں ہو، کہ اپنا تعارف کرا۔ فرمایا علی میں جناب شعیب ہوں۔ بس یہ دیکھنا تھا، تینوں نے کہا علی ہاتھ آگے بڑھاؤ، اگر تجھ جیسا عالم اس امت میں آئے تو ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ فخر کرو اس امیر المؤمنین کے ماننے والے، وہ آقا امیر جو دنیا بھی سنوارتے ہیں، جو آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو کہ علی کیسے بنے؟ اصل سوال تو یہ ہے، ہم جیسے ہاتھ، ہم جیسے پاؤں، ہم جیسا جسم، لیکن فضیلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا علی سے محبت کرے۔ علماء فرماتے چند چیزیں مولا امیر کے وجود میں تھیں، اگر وہ چیزیں علی کے چاہنے والے کے وجود میں آ جائیں تو مولا امیر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ یہ نہیں کہ یہ جملہ وہیں تک رک گیا، فرمایا نہیں، تا قیامت جو سلمان جیسا بنے گا علی کہتے رہیں گے تو بھی ہم میں سے ہے۔ ہم بھی تو ایسے بنے نا کہ امام زمانہ کہیں کہ یہ حیدرآباد کے شیعہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ قدمگاہ پہ آنے والی ہم اہل بیت جیسی ہے، یہ جواہ حسین کی مجلس میں بیٹھنے والا ہم جیسا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ علماء فرماتے ایک چیز جو مولا امیر میں تھی وہ تھی ایکسپٹنس آف ولایت۔ علی نے اللہ کی ولایت کو مانا تھا، علی نے رسول خدا کی ولایت کو مانا تھا، صرف ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا، علی نے ولایت کو مانا تھا۔ کہا کیسے مانا تھا؟ ایکسپٹنس آف ولایت امیر المومنین کی کیسی تھی؟ کہ علی نے ولایت کو ایسے مانا جیسے سلمان نے علی کی ولایت کو مانا تھا، جیسے علی نے رسول کی ولایت کو مانا ایسے سلمان نے علی کی ولایت کو مانا کہ فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، کہ میں نے اپنے نبی کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی نے عالم سے سوال کیا قبلہ مولا نے یہ کیوں نہیں کہا بکری کا بچہ، یہ کیوں نہیں کہا بطخ کا بچہ، یہ کیوں نہیں کہا مرغی کا بچہ، یہ کیوں کہا کہ اونٹنی کا بچہ؟ یہ کلام معصوم کا ہے، اور معصوم کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، تمام اماموں کا کلام بھی امام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ کا مسلمان غور سے دیکھا کرو، بکری جب ماں کے پیچھے چلتی ہے، چلتے چلتے کبھی دائیں کبھی بائیں، بطخ بھی چلتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن اونٹنی کو دیکھا کرو، جب اونٹنی چلتی ہے تم ڈھونڈ نہیں پاؤ گے کہ ماں کے قدم کہاں ہیں، اونٹنی کے قدم کہاں ہیں۔ چلتے تو دو ہیں پر قدموں سے لگتا ہے کہ ایک گیا ہے،
جہاں اونٹنی کے قدم ہوتے ہیں وہاں بچے کے قدم ہوتے ہیں، فرمایا ایسے علی نے نبی کے قدموں کو فالو کیا. چلتے نبی تھے پر دیکھنے والا نہیں بتا سکتا کہ دو چلے تھے. لگتا ایسے تھا کہ ایک، یعنی اس ولایت میں سم ہو جاؤ جس طرح شکر پانی میں گم ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، اسی طرح علی ولایت محمد میں گم ہو گئے. اسی طرح سلمان علی کی ولایت میں گم ہو گئے. فرمایا جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے. فرمایا پہلی چیز جو امیر المومنین کے وجود میں تھی وہ ایکسیپٹنس آف ولایت تھی. اس طرح ولایت کو مانا کہ پروردگار عالم کہتا ہے جب کوئی میرا بندہ میری ولایت کو ایسے مانتا ہے، اب اس بندے کے ہاتھ اس کے نہیں میرے، اب اس کی آنکھیں اس کی نہیں میری، اب اس کے کان اس کے نہیں میرے، اب اس کی زبان اس کی نہیں میری. پروردگارہ کیوں؟ فرمایا اب یہ جو بولتا ہے یہ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اب جب یہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا جو یہ چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اس کا وجود جلوہ پروردگار عالم بن جاتا ہے. فرمایا اے شیعو اس طرح بنو جس طرح سلمان بنا. سلمان کے وجود میں علی کی ولایت گھل چکی تھی. دوسری چیز امیر المومنین کے وجود میں فرمایا مجاہدت، جہاد فی سبیل اللہ. ایسا جہاد امیر المومنین نے کیا کہ کسی صحابی نے نہیں کیا. علی کسی میدان سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آیا. علی نے موت سے اتنی محبت کی کسی نے نہیں کی کہ فرمایا واللہ ابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدیوں میں، کہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. کہ ایک مسیحی کرسچن یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ میں نے بڑے بڑے تاریخ اسلام میں جنگجو دیکھے لیکن ایک جنگجو علی جیسا نہیں دیکھا کہ وہ جب میدان جنگ میں جاتا تھا علی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے کبھی علی نے اپنی پیٹھ پہ لوہا نہیں پہنا، کبھی اپنی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی. لیکن جتنے بہادر جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے. جب علی سے پوچھا گیا علی آپ آگے تو زرہ پہنتے ہیں لیکن پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی، میرے مولا امیر کے جملے آئے اور میں آگے ذرا اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ جنگجو حملہ کرتا ہے، لگانے والے تیر لگاتے ہیں تاکہ آنے والے تیر رک جائے. لیکن اللہ کی قسم کبھی ابی طالب نے پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا. جو یہ سوچے بھی کہ مجھے کبھی بھاگنا ہے وہ پیٹھ پہ ذرا پہنے. علی نے کبھی نہیں سوچا. محمد ابن حنفیہ فرزند علی جنگ صفین آئے کہ ابن عباس محمد کو بلا، میدان جنگ اور میدان رزم میں بھیجا. محمد حنفیہ نے حملہ کیا کہ جا میرے لال حملہ کر. حملہ کرنے کے بعد تیروں کی بارش زیادہ تھی. محمد حنفیہ واپس آ گئے. علی نے کہا میں کہہ رہا ہوں حملہ کر، تیروں سے نہ ڈر. دوبارہ گیا لیکن تیروں کی برسات اتنی تھی واپس آیا. مولا نے جلال میں اپنے بیٹے کو دیکھا. علی تو آج تک نہیں ڈرا. یہ تھوڑا بہت ڈر جو تیرے وجود میں ہے یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. تاریخ سے سیکھو، باپ بہادر ہو لیکن اگر ماں میں ڈر ہو تو بیٹے میں اثر ہوتا ہے. جب عباس کا رشتہ بھیج رہے فرمایا ایسے قبیلے سے خاتون کو لا. عباس اگر عباس بنے تو یہ ماں کے دودھ اور خون کے اثر کی وجہ سے عباس بنا. ابن عباس کہتا ہے میں نے علی کو بڑے جلال میں دیکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر پہ علی نے حملہ کیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے مولا کا کام تمام ہو جائے گا. ہر جگہ سے حملہ. علی پھر واپس آئے. اتنے علی لڑے کہ مولا کی تلوار کج ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی. پھر علی بیٹھے، علی نے گھٹنوں پہ تلوار کو سیدھا کیا. دوبارہ میدان میں اگر حملہ کیا. جب واپس آئے ابن عباس مولا کو دیکھ رہے تھے کہ یا علی اتنا جلال. ایمان فرمے ابن عباس یہ مت سمجھنا کہ بیٹا نہیں گیا اس لیے علی گیا ہے. بیٹے کی وجہ سے نہیں گیا، اللہ کے لیے گیا ہوں، راہ خدا کے لیے گیا ہوں. 9 جملے ہیں میرے مولا امیر کے، آج وقت نہیں 9 کے 9 جملے بیان کروں. عرب کے بڑے سے بڑے فصیح بلیغ ترین لوگ کہتے ہیں عرب میں اتنی فصاحت بڑے جملے ہم نے نہیں دیکھے. پہلا 3 جملے مناجات کے، 3 جملے حکمت کے، 3 جملے تبلیغ کے مولا امیر المومنین کے. پہلا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا تو علی کا رب ہے. فرمایا آج تک اتنا فصیح ترین بلیغ ترین جملہ نہیں ملا. علی کے فخر کے لیے ہی کافی ہے.
دنیا فخر کرتی ہے میں فلاں ایم پی اے کا بھانجا ہوں، بیٹا ہوں، فلاں وڈیرے کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں ریس کا رشتہ دار ہوں، رشتہ داری نہ بھی ہو دور کی ہو، فلاں مولوی کا فلاں فلاں ہوں، لیکن مولا ان چیزوں میں فخر نہیں کر رہے. فرماتے ہیں علی کے فخر کے لیے ہی کافی ہے کہ اے خدا تو علی کا رب ہے، اور علی کی عزت کے لیے ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. تیسرا جملہ یاد رکھنا، پروردگارا میں نے جیسا چاہا تھا تو ویسا ہی ہے، میں نے جیسا چاہا تھا تو ویسا ہی رب ہے، اب جیسا تو چاہتا ہے علی کو بھی ویسا بنا دے. تو اے شیعو جب علی کے جشن میں آؤ یہ دعا کرو، مولا علی جیسا ہم نے چاہا تھا تو ویسا مولا ہے. ہم نے چاہا ہمارا مولا بہادر ہو تو بہادر ہے، ہم نے چاہا ہمارا مولا کہیں روتا ہوا نظر نہ آئے، ہم نے چاہا علی کسی میدان سے بھاگتا ہوا نظر نہ آئے، ہمارا مولا ویسا ہے. مولا تو بھی مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، علی کا چاہنے والا ہو، علی کا ملنگ ہو. مولا فرماتے مولا کی پہلی زندگی علی نے ولایت رسول کو ایسے ایکسیپٹ کیا، سلمان نے بھی علی کی ولایت کو ویسے ایکسیپٹ کیا. دوسرا مجاہدت پروردگار عالم کے راستے میں. تیسرا کبھی بھی مولا کے وجود میں تکبر کا ذرہ نظر نہیں آیا. علم کے ہوتے ہوئے علی نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا، طاقت کے ہوتے ہوئے کہ یہودی کہتا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس شخص سے جس نے مرحب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا. لوگوں نے کہا جاؤ وہ تجھے مدینے ملے گا. کہ جیسے مدینے آیا لوگوں سے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ کہا حیدر سے ملنا ہے. یہودی مسیحی علی کو حیدر سے جانتے تھے، مدینے والے علی سے جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مولا نے جو اپنا تعارف کرا سمتنی امی حیدرہ، اے یہودیو آج وہ تمہارے مقابلے میں آیا جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. فرمایا مجھے پہچانو، انا ایلیا فی الانجیل، جس کا نام تمہاری کتابوں میں ایلیا ہے، جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. مدینے والے نہیں جانتے تھے. کہا کس حیدر سے ملنا چاہتے؟ کہا جس نے مرحب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا. اب یہ سوچ رہا تھا کوئی قد کا بڑا ہوگا، کوئی چوڑا ہوگا، کوئی موٹا ہوگا. لوگوں نے کہا وہ جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے. کہتا جیسے دروازے پر میں نے دیکھا سادہ سا بدن ہے، ہاتھ میں جو کی روٹی ہے، پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں. پہلا سوال یہ کیا آپ حیدر ہو؟ مولا نے دیکھا کہ دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو. کہا آپ نے مرحب کو بچھاڑا. کہاں؟ یا علی. کہا آپ نے انتر کو بچھاڑا. کہا مجھے یقین نہیں آتا، جو دن میں ایک بکرا کھاتا ہو اسے آپ نے بچھاڑ دیا، جو اونٹنی کے بچے اٹھاتا ہو اسے آپ نے بچھاڑ دیا. امام فرماتے میں نے جسم کی طاقت سے نہیں بچھاڑا تھا، روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. فرمایا وہ اور ہیں جو جسموں پہ ناز کریں، وہ اور ہیں جو روح پہ ناز کریں. اے جوان اپنے حسن پہ ناز نہ کرنا، اپنے ڈولوں پہ ناز نہ کرنا. مولا جسموں کو نہیں دیکھتے، جسم کو دیکھنا ہوتا تو بلال رنگ کا کالا تھا، جون رنگ کا کالا تھا. مولا فرماتے ہم جسموں کو نہیں دیکھتے، روحوں کو دیکھتے. یہاں پہ میک اپ کرتے تو خوبصورت ہو جائے گا، لیکن قیامت میں کوئی میک اپ نہیں چلے گا. وہاں کا میک اپ ہے علی کی نوکری، وہاں کا میک اپ ہے ایسے بنو جیسے سلمان بنے تھے. یہ وہاں کا میک اپ ہے. اگر ایسے بنو گے تو علی تجھے داد دیں گے. یہ قبلہ ثابت النجفی صاحب سے ان کے بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں مرحوم عبدالحکیم بوترابی صاحب کہیں پہ مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ مولا امیر فرماتے ہیں یا رسول خدا سے کہ جو ہمارے شیعہ ہیں مرنے کے بعد ملائک ان کا نام اعمال بھی نہیں کھولیں گے، اور وداؤٹ اوپننگ آف نام اعمال وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو مجلس ختم ہوئی، ایک ملنگ بیچارہ ثابت علی صاحب جا رہے تھے، ان کے پیچھے دوڑ پڑا. کہ مولوی صاحب رک جائیے. کہ آپ نے مجلس سنی؟ کہا سنی. کہ یہ حدیث سنی کہ شیعوں کا نام اعمال نہیں کھلے گا؟ کہاں سنی. کہ حدیث صحیح ہے. کہا صحیح ہے. اگر آپ کیوں نہیں سناتے ہو؟ یہ ساری حدیثیں اور روایتیں جو ڈائریکٹ جنت والی ہیں، ڈائریکٹ جنت والی، نعرہ مارو جنت میں، علی علی کرو جنت میں، کہ یہ ساری آپ ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ کہ ہم سناتے ہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ. اب کوئی آدھی پڑھے
وہ کہے قرآن کی آیت ہے کہ نماز کے قریب، اگلا جملہ نہ پڑھے وانتم سکارا، جب تو نشے کی حالت میں آئے تو نماز کے قریب نہ جانا. لیکن اگر سمپل حالت ہے تو نماز کے قریب جانا، کیونکہ نشائی نماز پڑھے بھی تو نماز قبول نہیں، کیونکہ وہ نشے میں ہے. نماز کے لیے نشہ اللہ والا ہونا چاہیے، حضور خدا والا ہونا چاہیے نا. تو کام حدیث صحیح ہے کہ قبلہ پھر آپ کیوں نہیں سناتے؟ کہ تم نے حدیث سنی کا کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ پڑھا کہ مولا کے شیعوں کا نام اعمال نہیں کھولا جائے گا. کہا پہلے شیعہ تو بند. شیعہ کون؟ سلمان. شیعہ کون؟ مالک. شیعہ کون؟ ابو ذر. کہ جسے حلال حرام جو مجلس میں آئے وضو کر کے نہ آئے، جس کی شلوار پہ نجاست کے چھینٹے لگے ہوں، اسے یہ نہ پتا ہو طہارت کیسے کی جاتی ہے، جو نشے کی حالت میں علی علی کرے، اس کا تو نام اعمال کھلے گا نا. جب تک تو شیعہ نہ بنے، فرمایا نام اعمال تو دور کی بات ہے، اس کے لیے تو قرآن نے کہہ دے یعرفون بسیماہم، اللہ کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا نام اعمال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چہرہ بتائے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا. تو فرمائے کبھی ظاہری حسن پہ ناز نہ کیا کر. اے اللہ کے بندے کس پہ ناز کیا کر؟ حسن باطنی پر. اپنی روح کو حسین بنا، اور جب روح حسین ہوتی ہے نا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب دل مطمئن ہوتا ہے تو بندہ سکون میں رہتا ہے. اب زمین پر بھی سوئے تو نیند آتی ہے، بستر پر بھی ہو تو نیند آتی ہے، اب پریشانی نہیں ہوتی. ابو ذر کی طرح صحرا میں روح نکل جائے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کوئی ایسا آئے گا مجھے دفنائے گا. سلمان کی طرح مدائن میں چلا جائے تو پرواہ نہیں ہے. کچھ لوگ تمنا کرتے ہیں نا کہ کربلا میں مر جائیں، وادی سلام میں دفن ہو. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک مومن انگلینڈ گیا، بیوی مسیحی تھی، تو اس کو میں قم لے گیا، جناب معصومہ قم کی زیارت کی. عجیب عشق اس کے دل میں اجاگر ہوا مولا امیر المومنین کا، شیعہ ہو گیا. انگلینڈ میں اتفاق سے بیمار ہوئی. اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنا کہاں پر؟ وادی السلام، کربلا کی سرزمین میں، نجف کی سرزمین میں مجھے دفن کرنا. کبھی بھی مر گئی، رشتہ داروں کو بتا تھا یہ مسلمان ہو گئی ہے، لیکن زور والے تھے، طاقت والے، تو انہوں نے کہا ہم تجھے لے جانے نہیں دیں گے، ہم اسے یہیں پہ دفن کریں گے. کہتا ہے میری بیوی کو وہیں پہ دفن کیا، دن رات رو رہا. وصیت ہے، وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. کہتا ہے میں نے ایک ترکیب ڈھونڈی کہ قبر کو کھودوں گا، کیونکہ مسیحی ڈبوں میں ڈال کے دفن کرتے. اس نے کہا وہ ڈبہ نکالوں گا، کسی ذریعے سے اس ڈبے کو کربلا لے جاؤں گا. کہتا ہے 2-3 دن گزرے، میں کسی کو لیا، رات کو قبرستان گیا، قبر کشائی کی، قبر کو کھودا، اور جب میں نے وہ ڈبہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ ہے ہی نہیں. اس کے اندر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے جس کی بڑی بڑی مونچھیں اور شکل بھی انگریزوں والی نہیں. پریشان ہوا. اس کی قبر کے اندر ایک تختی بھی تھی. اس تختی کو میں نے پڑھا، عربی میں کچھ الفاظ لکھے تھے، ایسے لگ رہا تھا یہ الفاظ عراق کے. کہتے میں نے فوراً ٹکٹ لی. میں کہاں گیا؟ نجف گیا، وادی السلام گیا. جس تاریخ میں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، میں نے وادی السلام والے سے پوچھا اس تاریخ میں یہاں پہ کسی کو دفن کیا گیا؟ کہاں کیا گیا؟ کہ اس نام کے کسی شخص کو دفن کیا گیا ہے؟ کہاں کیا گیا ہے؟ کہ اس کی قبر مجھے دکھاؤ. قبر دکھائی گئی. کہ میں نے پھر رات میں قبر کشائی کی، دیکھا اس قبر میں میری بیوی لیٹی ہوئی ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے، اتحاد کی خاطر یہاں پڑھ نہیں رہا. امام سے پوچھا کہ مولا کوئی وہاں دفن ہے؟ امام نے کہا جب بھی وہاں جایا کرو احترام کیا کرو، کیونکہ وہ وہاں دفن نہیں، کوئی اور دفن ہے. وہ مولانا نے نام بھی بتائے. تو مومن کہیں بھی چلا جائے، فرمایا فرشتے اسے نکال کر علی کی وادی میں لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن کی روح کیا ہو؟ بلند ہو، روح پرواز ہو. آج جو جنگ ہے جنگ ولایت ہے. واللہ یہ ولایت لفظ کی ولایت نہیں کہ مولا کے پاس شخص جاتا ہے مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہے، فرماتے تو نے میری ولایت کا ابھی تک اقرار نہیں کیا.
کہ مولا آپ کیسے کہہ سکتے میں علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں؟ امام فرماتے ہیں یہ تم نے زبان سے کہا، مانا نہیں علی کی حکومت کو۔ کہ مولا کیا مطلب کہ تو ولایت کو نہیں جانتا؟ پہلی ولایت اللہ کی، دوسری ولایت رسول کی، تیسری ولایت امام کی۔ کہ اللہ کی ولایت کا مطلب کیا؟ مطلب حکومت خدا کو مان، حکومت رسول کو مان، حکومت اہل بیت کو مان۔ حالت تعجب میں کہ مولا آپ تو تخت پر ہیں نہیں، حکومت تو دوسروں کے پاس ہے، یعنی میں آپ کی حکومت کو کیسے مانوں؟ امام نے کہا تبھی تو کہہ رہا تھا تو نے میری ولایت کو سمجھا نہیں ہے، کہ یہ حکومتیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ میں علی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، مولا کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہماری حکومت کہ یہ حکومت علی کے جتی کے برابر بھی نہیں ہے، کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ جو دلوں پر نہ ہو۔ ہماری حکومت دلوں پر ہے، ورنہ اگر ہم کنکر کو کہیں تو کنکر کلمہ پڑھے، ہم چاند کو کہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہم سورج کو کہیں تو سورج پلٹ کے آئے، ہم پانی کو کہیں تو پانی زمین بن جائے، ہم مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ بتا جتنا پتھر علی کی مانتا ہے کیا اتنا تو علی کی مانتا ہے؟ کیا تیرے وجود پہ علی کی حکومت ہے؟ امام زمانہ کی حکومت کے نعرے لگانے والوں، کیا مطلب امام زمانہ آئیں گے حکومت امام زمانہ نافذ ہوگی؟ حکومت کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم کسی بس اسٹینڈ پہ بیٹھ جائے مولا آئے تو ہم اس سواری پہ سوار ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ابھی سے علی کی ولایت کو نافذ کر۔ کیا مطلب میں علی کی ولایت کو نافذ کروں؟ مولا فرماتے ہیں اپنے وجود پر علی کی حکومت نافذ کرو۔ فرمایا زبان سے کلمہ بہتوں نے پڑھا، زبان سے قرار بہتوں نے کیا، لیکن یہ بتا یزید کے وجود پر اللہ کی حکومت نافذ نہیں ہے، شیطان کی۔ ابن ملجم پر علی کی حکومت نافذ نہیں ہے، شیطان کی۔ کہ اگر تیرے دل پر علی کی حکومت ہے تو تو سلمان ہے، اب تیرا نام اعمال نہیں کھولا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے میں کہاں جہاں تک تو حکومت نافذ کر سکتا ہے، امیر المومنین حکومت کو نافذ کر۔ اب کوئی ایس پی ہے، کوئی بی ایس پی ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، جس کا جتنا اختیار ہے بھائی حکومت دیکھیے اس ابا پر میری حکومت ہے، چاہوں تو رکھوں، چاہوں تو اٹھاؤں، اس گلے پر میری حکومت ہے، جو چاہوں لفظ بولوں، جو چاہوں روکوں۔ آپ کے بدن پہ آپ کی حکومت ہے، کسی نے مجبور تو نہیں کیا علی کی مجلس میں آنے کے لیے، کوئی مجبور تو نہیں کرتا کربلا جانے کے لیے، قدم خود جاتے۔ اس کا مطلب ان قدموں پہ کس کی حکومت ہے؟ امیر المومنین کی حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، کسی کی تو حکومت ہے۔ اب کسی نے کہا مولانا، میں نے کہا اگر گھر پہ تیرا اختیار ہے، تو کمانے والا ہے، تو کپڑے خریدتا ہے، تو آٹا لاتا ہے، تو سارا سامان لاتا ہے، گھر پہ تیری حکومت ہے، تو اس گھر پہ کس کی حکومت کو نافذ کر؟ علی کی حکومت کو نافذ کر۔ ایک مومن بہت مظلوم تھا کہ مولانا میری گھر پہ بھی نہیں چلتی، کچھ تو اتنے مظلوم ہیں، زن ذلیل ہیں بیچارے، کہ مولانا بیوی بھی نہیں مانتی۔ میں نے کہا بیوی بھی نہیں مانتی، بچے بھی نہیں سنتے، تیرے وجود پہ تو حکومت ہے تیری نا، تو پانی چاہتا ہے پیتا ہے نا، تیری آنکھوں پہ تیری حکومت ہے، تو کم از کم اس 6 فٹ کے بدن پہ علی کی حکومت کو نافذ کر۔ اور اعجاز امامت سننا فرمائے جو اپنے بدن پہ علی کی ولایت نافذ کرتا ہے، اب خدا اس بندے کو کرامت عطا کرتا ہے۔ اگر تو بدن کا حاکم ہو گیا، فرمایا اتنا اگر حکومت مضبوط ہو جائے علی بن ابی طالب کی، اب یہ بندہ اگر کنکر کو کہے تو کنکر اس کی سنتا ہے۔ قلندر کیوں بنا؟ بدن پہ جب علی کی حکومت نافذ کی، فرمایا اگر تو علی کی سنے گا یہ کائنات تیری سنے گی۔ اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہوگی، دنیا کی دلوں میں خدا کس کی محبت ڈالے گا؟ تیری محبت ڈالے گا۔ فرمایا اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ایک واقعہ جوانوں کے لیے اور زحمت کو تمام کروں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے میرے عزیز۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے، یہ آخری زمانے مولا کے ظہور سے پہلے، فرمایا زمانے میں چھانی کی جائے گی، پتہ چلے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، ولایت علی کا حقیقی ماننے والا کون ہے۔ ان فتنوں میں بچنا یہ کمال ہے۔ خارجی بنے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہے، لیکن تلوار امیر المومنین کے سامنے کھڑی کر دی۔ فرماتے جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی ولی کے مقابلے میں آ گئے۔ ابن ملجم عابد تھا، ابن ملجم زاہد تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن اس کی تلوار کس کے سر پر آئی؟ امیر المومنین کی۔ شمر نے کئی مرتبہ پیدل حج کیے تھے، لیکن گودی قتل گاہ میں کس کا قاتل بن رہا ہے؟
حسین ابن علی کا کیوں؟ فاصلہ اگر ہو گیا نا اپنے امام کے ساتھ، اس ولایت کے ساتھ تیری دوری ہو گئی نا، اگر اس نفس کو نفس امارہ سے لمامہ تک نہیں لائے، فرمایا مر جاؤ گے لیکن علی سے دور ہو جاؤ گے، لیکن اگر متمسک رہے امیر المومنین سے، اگر ولایت اہل بیت سے چپکے رہے تو فرمایا یہ ولایت تجھے راہ راست پہ لاتی ہے اور تجھے گمراہی سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ فرمائے جوان تم نے پوری زندگی اپنی کی اے علی کی محفل میں آنے والوں، پوری زندگی تم نے اپنی کی، مولا فرماتے زیادہ نہیں، وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اے بندے خدا، اے علی کی ولایت کو ماننے والے، اے امام زمانہ کا نام لینے والے، فرمایا پوری زندگی تو نے اپنی چلائی، صرف 40 دن 40 ڈیز اپنے مولا کی بات، 40 دن، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، کتنے دن؟ 40 دن نماز پڑھ، 40 دن سچ بول، 40 دن غیبت نہ کر، 40 دن نگاہ حرام سے بچ، 40 دن بیٹی کو حجاب کرا، 40 دن حرام آوازوں سے بچ، 40 دن میوزک و نشے سے بچ، صرف، زیادہ نہیں کہہ رہا، صرف 40 ڈیز مولا کا وعدہ ہے، فرمایا صرف 40 دن خود کو گناہ سے بچا، پھر دیکھنا تیرے دل میں، مولا فرماتے ہیں ینابیع الحکمہ، وہ حکمت کے دروازے امیر المومنین تیرے دل میں حکمت کے چشموں کو کھول دے، اب تو وہ دیکھے گا جو دنیا نہیں دیکھتی، تو وہ سنے گا جو دنیا نہیں سنتی، اب یہ آنکھیں زیارت کریں گی اپنے مولا کی، صرف 40 دن وہ کر جو تیرا خدا کہے۔ رسول خدا ممبر پہ تشریف فرمائے، جس طرح میں ممبر پہ بیٹھا، نماز عصر، نماز ظہر پڑھانے کے بعد نماز عصر کی باری، نبی ممبر پہ جاتے، لوگوں کے سامنے ایک حدیث اور فرمان پڑھتے، غور سے سنیے گا، زحمت کو تمام کروں گا۔ حدیث یہ پڑھتے کہ اے لوگوں، اللہ کی آواز آتی ہے، حرام کو چھوڑو اللہ کی خاطر، اور جس چیز کو تم چھوڑو گے خدا وہی چیز تجھے حلال کے راستے سے دے گا۔ جس طرح یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، اسی طرح نبی کے مجمع میں ایک چور بیٹھا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن چور بھی ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ تو میرا سب کو یاد ہے نا، کہ ایران میں ایک مولوی صاحب گھر گئے اور گھر میں پہنچے تو دیکھا چور نے سارا سامان، اب ایران کا مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، تو سامان اکٹھا کیا، اور سامان جب اٹھانے کی باری آئی تو اس نے کہا یا علی، کیونکہ بعض لوگوں کو تمیز نہیں کہ یا علی کہنا کہاں ہے، یا علی صحیح جگہ پہ کہو، فٹ جگہ پہ۔ ایسے مسلمان ہیں گلا کاٹتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹ کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اس نے چوری کرتے ہوئے کہا یا علی، مولوی پریشان ہو گئے، چوری کر رہا ہے، سامان مولوی کا اٹھا رہا ہے اور نام علی کا لے کر اٹھا رہا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کر کے سارا لے جا رہا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا بندے خدا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جا رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارا حال یہ نہ ہو کہ بندہ بھنگ بھی پیے تو یا علی، وہی جنت کی بوٹی مولائیم چوندان نا، بھنگ کیا ہے؟ جنت کی بوٹی۔ اس کی تاریخ پڑھو کہ جنت کی بوٹی بنی کیسے۔ سندھ میں صوفیہ کا بڑا اثر ہے، ہم صوفیوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن امام رضا فرماتے ہیں وہ صوفی جو شریعت کے مقابل میں طریقت لائے، امام نے کہا اس پر ہم اہل بیت کی لعنت ہے۔ طریقت دو لفظ ہے، طریقت یعنی میرا اپنا بنایا ہوا راستہ، شریعت یعنی اللہ کا بنایا ہوا راستہ۔ وہ عابد، وہ عارف، وہ صوفی جو اللہ کے راستے پہ چلے وہ علی والا قلندر جیسا، لیکن وہ صوفی جو اپنے راستے بنائیں، جو رقص کریں، جو گانے گائیں، جو ترکی میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک صوفی تھا، وہ 40 دن، جس طرح میں نے کہا نا 40 دن، وہ بھی 40 دن چلا گیا غار میں عبادت کرنے۔ مولا فرماتے ہیں بندہ عبادت بھی کرے لیکن عابد بھی وہ جس کے پاس عقل ہو، اور عقل اسی کے پاس ہوتی ہے جو علی کے راستے پہ چلے۔ اگر عبادت کرو گے لیکن علی سے دور ہوگے نا، یہ عبادت منہ پہ ماری جائے گی، لیکن عبادت کا طریقہ بھی ہو جو امیر المومنین کا، کہ یہ غار میں گیا 40 دن اس نے روزے رکھے، عبادت کی۔ اب جب 40 دن پورے ہوئے تو یہ انتظار میں تھا خدا کوئی نعمت دے گا، کچھ دے گا۔ اب
روزہ بھی تھا، کھانا بھی ختم ہو گیا، افطاری کا وقت تھا، بھوک کے عالم میں صحرا میں نکلا۔ صحرا میں جیسے نکلا وہاں پہ ایک سبز بوٹا نظر آیا، بھوک لگی کہ اس نے کہا اسی کو پکا کے کھا لیتا ہوں۔ وہ بوٹا تھا بھنگ کا۔ کس کا تھا؟ اب اس نے پکایا، سبزی پکائی اور جب کھائی، اب کھانے کے بعد مجھے تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے کھائی ہے ان کو پتا ہوگا، کہتے ہیں پرواز ہوتی ہے، بندہ پھر ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بس میں نہیں رہتا، پھر گرمی گرمی نہیں رہتی۔ ہاں تو وہ بوٹی کھا کے جب اس کی یہ کیفیت بنی نا، اس نے کہا بس یہ جنت کیا۔ یہ 40 دن جو میں نے عبادت کی ہے، یہ اجر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس نے 8-10 بوٹیاں اور توڑی، گیا مریدوں کے پاس، کہ 40 دن عبادت کا نتیجہ مل گیا، آج ایسی چیز لایا ہوں کہ تمہیں عبادت میں وہ سرور ملے جس کا تم نے تصور نہیں کیا۔ اب سارے مرید پہلے نماز بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے، جب سے بوٹی کھائی تو نماز گئی اور سارے تھادر پہ لگ گئے۔ تو بندے خدا اگر عقل بندے کے پاس نہ ہو نا، وہ علی علی کر کے بھی پھسل جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، عقل بھی ہو، یہ تینوں چیزیں ساتھ میں ہو کہ وہ چیز جو بندے کو مست کرے، فرمایا جو چیز عقل کو زائل کرے، بندے کو نشے میں ڈال دے، انتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نہ علی علی کیا کرو نہ اللہ اللہ کیا کرو، کیونکہ نشے والا علی علی اور نشے کی حالت میں اللہ اللہ کیا ہوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ علی والے ہوش میں اللہ کا نام لیتے ہیں، سر کٹ بھی جائے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا 40 دن خالص کرو خود کو پروردگار عالم کے لیے، من اخلص اللہ 40 لیلہ، 40 دن جس نے خود کو خالص کیا۔ کہتے ہیں نبی نے مجمع میں پڑھا، اور مجمع میں جس طرح میں نے کہا چور ہر بندہ آتا ہے، مجمع ہے، ہر قسم کا آدمی یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ ایک دن نبی نے کہا کہ حرام کو چھوڑو اللہ کی خاطر، خدا وہی تجھے دے گا حلال کے ذریعے سے۔ دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، اس کی عادت تھی شام کو مسجد میں، رات کو چوری کے پیچھے۔ اسے پتا چلا کہ شہر میں خاتون کا شوہر مر چکا ہے، بڑا گھر ہے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے۔ دوستوں سے پوچھا، اس نے کہا چوری کرنے جاتا ہوں۔ کہ اس خاتون کے گھر کی دیوار پہ چڑھا، چڑھنے کے بعد دیکھا صحن میں خاتون اکیلی نماز پڑھ رہی ہے۔ شیطان نے حملہ کیا کہ اس خاتون کی عزت کو بھی لوٹو، مال بھی لوٹو۔ کہ اب دیوار سے اترنے والا تھا کہ اچانک محمد کا کلام یاد آ گیا۔ یہ ہے مجلس کا فائدہ، یہ ہے ذکر میں آنے کا فائدہ، کہ اگر ریگولر نیک بھی بندہ نہیں ہے لیکن اگر حسین کی مجلس میں جاتا ہے، اہل بیت کا کلام سنتا ہے، ڈیلی 2 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ذکر سے گناہ سے بچاتا ہے، یہ ولایت علی سے برے قدموں سے بچاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اے نفس، پوری زندگی تم نے شیطان کی سنی، چلو آج محمد کی سن لیتا ہوں، دیکھتا ہوں محمد بھی سچا ہے کہ نہیں ہے، دیکھتا ہوں نبی کے کلام میں بھی دم ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اترا، میں نے کہا پوری زندگی چوریاں، آج آزما لو۔ نبی کہتے ہیں وہ لذت خدا تجھے اگر چھوڑ دو تو خدا دوسرے راستے سے تمہیں عطا کرے گا۔ دوسرا دن ہوا، نماز ظہر ہوئی، نبی نے خطبہ دیا، خطبے میں یہی حدیث پڑھی، اے لوگو حرام کو چھوڑو، خدا وہی لذت تجھے حلال کے راستے سے عطا کرے گا۔ کا سن رہا تھا، خطبہ ختم ہوا، پردہ لگتا تھا، یہاں پہ خواتین، یہاں پہ مرد حضرات۔ خاتون اٹھی کہ یا رسول اللہ ایک عرض، جی کہو۔ یا رسول اللہ بیوہ ہوں، شوہر مر چکا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ کل رات ایک چور میرے گھر میں آیا تھا، میری جان کو خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، میرے ناموس کو خطرہ ہے۔ تو رسول نے کہا کیا تم نے چور کو دیکھا؟ اب جیسے چور نے چور کا سنا، خود کہتا ہے میں نے جوتیوں کو سنبھالا، اگر نام لیتی ہے تو الفرار، مسجد سے بھاگ جاؤں گا، کہ جوتیاں سمیٹ کے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی نے کہا نام دیکھا کہ یا رسول اللہ رات کو اندھیرا تھا، شکل دیکھ نہیں پائے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بچ گیا، جوتیاں اپنی جگہ پہ رکھی۔ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی، بیوہ آپ جسے چاہیں میرا شوہر بنائیں، آپ جسے پسند کریں۔ لیکن یہ ہے توکل کا مقام۔ مولا علی کی ولایت کو قبول کیا، اللہ کی راہ میں مجاہدت کی، اللہ پر توکل کیا،
اے بندے یہ تین چیزیں اگر تیرے وجود میں آ جائیں، جوان شادی نہیں کرتا مولانا کھاؤں گا کہاں سے، توکل نہیں ہے، بندہ اللہ کے راستے میں نہیں جاتا، توکل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ توکل کیا تھا، پیچھے سے لشکر، آگے سے پانی، جائے تو کہاں جائے؟ لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے یخرج من حیث لا یحتسب، خدا وہاں سے راستہ بناتا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد، دروازے پہ تالا، دیوار بند ہے، لیکن توکل خدا پہ تھا، راستہ وہاں سے بنایا جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خدا دیواروں میں در بنا دیتا ہے اگر توکل ہو پروردگار عالم پر۔ بیٹھا نبی کے دربار، کہ یا رسول اللہ جسے چاہے میرا شوہر بنا دے۔ اب ایسے مجمع، نبی نے کہا رک جا، دیکھ کسے بناتا ہوں؟ مجمع کے ہر فرد کو دیکھا، یہ شخص کہتے بار بار نبی کی نگاہیں مجھ پہ رک جاتی تھی، شرمندگی سے پھر سر جھکا لیا، پھر دیکھا رک گئی، پھر دیکھا رک گئی، اسے انگلی سے اشارہ کیا آگے آ جائے۔ شرمندگی اور حیا کے عالم میں اٹھا، آہستہ آہستہ نبی کے ممبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نبی نے آہستہ سے کان میں کہا جانتے ہو، نبی نے آہستہ سے کانوں میں کہا جانتے ہو اسے؟ اب کہنے لگا کہ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ عزت رکھ لیجیے گا، میں جانتا ہوں کل رات میں ہی گیا تھا لیکن اس نے دیکھا نہیں، آپ بھی مت بتائیے گا۔ نبی نے کہا اگر تو کل جاتا وہ گناہ کرتا، آج میرے ساتھ ہوتا یا نہیں؟ یا آج میں تجھے سزا دے رہا ہوتا، تازیانے مار رہا ہوتا اگر تو گناہ کرتا؟ کہتے ہیں رسول اللہ بے شک اگر گناہ کرتا مجھے پکڑا جاتا، مجھے سزا دی جاتی۔ کہ تم نے توکل کیا خدا پر، تم نے حرام کو چھوڑا، اللہ پر اعتماد کیا، محمد کی زبان پہ اعتبار کیا۔ اب بتا اس سے شادی کرنا چاہتے؟ خوشی کے عالم میں کہتا یا رسول اللہ اور کیا چاہیے؟ بھائی سندھی میں چمنا چھوکری بھی ملے تو نوکری ہو، کہ یا رسول اللہ اور کیا چاہیے؟ بیوی بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، دولت بھی مل جائے گی۔ نبی نے کہا کل اگر گناہ کرتے تو بے عزت ہوتے، آج تم نے عزت کی اللہ کی، اللہ نے بھی تجھے کیا بنا دیا؟ عزیز بنا دیا۔ تو میرے عزیز 40 دن بھروسہ کرو کس پہ؟ پروردگار عالم پہ، پھر دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ موضوع فرماتے ہیں گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر بندہ جو گناہ کرتا ہے نا یہ گناہ اسے ذلیل بنا دیتا ہے، لیکن جب تو گناہ نہیں کرتا نا تو عزیز بن جاتا ہے۔ آج آیت اللہ بہجت دنیا میں نہیں ہے لیکن کتنے دلوں میں ان کی جگہ ہے۔ آج شہید سبت جعفر ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن کتنے دلوں میں جگہ ہے۔ آج شہید قاسم سلیمانی ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن کتنے دلوں میں ان کی جگہ ہے۔ آج شہید حسینی ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن کتنی عزت ہے۔ غور کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں، سلمان کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن آج بھی مجلسوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دنیا کی عزتیں محدود ہوتی ہیں، جسے خدا عزت دیتا ہے وہ حسین آج بھی باقی ہے، وہ حسین کل بھی باقی تھا، لیکن جس نے خدا کی عزت نہیں کی وہ یزید کل بھی ذلیل تھا، وہ یزید آج بھی ذلیل ہے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم اس جشن کے صدقے میں ہم سب کو مولا علی کی ولایت کا ماننے والا بنائے، ہم سب کو امام زمانہ کا حقیقی ماننے والا بنائے، اور سب سے بڑی دعا یہ کہ پروردگارہ ان آنکھوں کو اس قابل بنا کہ علی کے لال امام مہدی کی زیارت کر سکے۔ پروردگارہ مولا کے ان لشکر والوں میں شامل فرما۔ کئی مومنین کہتے مولانا مر جائیں گے، امام آئیں گے کہ مولا کے ظہور میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، اگر ولایت کو صحیح سے ایکسیپٹ کیا تو حدیث میں نام ہے، جیسے مالک کو اٹھایا جائے گا، سلمان کو اٹھایا جائے گا، فضہ کو پلٹایا جائے گا، اگر تو ویسا بنتا ہے تو تجھے قبروں سے بھی اٹھایا جائے گا اور مولا کے لشکر میں شرکت دلوائی جائے گی۔ پروردگارہ وہ دن ہم سب کو نصیب فرما کہ اس جہاں پر حکومت نواز رسول قائم ہو جائے، اس جہاں پہ امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ پروردگار علی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما، قیامت کے دن جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما۔
فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو زیارات کے متمنی ہیں یہاں پہ مولا کی قدم بوسی کی، جو نجف جانا چاہتے ہیں خدایا ان کو علی کی قبر کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین اور کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تب تک موت نہ دینا جب تک گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے۔ پروردگارہ جب قبر سے اٹھیں تو چہرے ایسے بنانا کہ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بانیان معاونین منتظمین ان کی جتنی شرعی حاجات ہیں ان حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بالخصوص ان راتوں میں اپنے مرحومین کو یاد کیا کریں۔ معصوم کا فرمان ہے جب بھی فرش اعضا بچتا ہے، فرش محفل اہل بیت بچتا ہے تو فرماتے تیرے مرحوم بھی آتے ہیں، اللہ کے ملائک بھی آتے ہیں، اور فرماتے جب یہ ملائک اس فرش سے واپس جاتے ہیں تو وہ ملائک جو نہیں آئے تھے وہ ان ملائکوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ ہمیں تمہارے پروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہم اس محفل میں گئے تھے جہاں پہ ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا ہے، یہ اللہ سے اجازت مانگ کے کہتے خدا ہم جانا چاہتے ہیں، اللہ کی آواز آتی ہے محفل ختم ہو چکی، اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ ملائک پھر آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اس جگہ سے اپنے پروں کو مس کرتے جہاں پہ علی والے بیٹھ کے گئے، تو جہاں آپ بیٹھتے ہو وہ بھی شفا ہے، جو ذکر اہل بیت کرتے وہ بھی شفا ہے۔ پروردگار یہ مومن انہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں پروردگار بحق جناب سیدہ ان کی شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اراکین انجمن امامیہ کے جتنے اراکین پروردگار ان کی شرعی حاجات کو قبول فرما، اور آج کی رات کے اعمال بھی ہیں وہ بھی کریے گا۔ 13 رجب کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، وہ روزہ بھی رکھیے گا، زیارت امیر المومنین زیارت امام حسین بھی پڑھیے گا، اور جب بھی قدم کا ہے مولا پہ جائیں ادب ہے، دیکھیے نا مولا علی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ادب ہے غسل کر کے جائے، ادب ہے اذن دخول اجازت مانگ کے جائے، ادب ہے مولا کی زیارت پڑھا کریں، ادب ہے پھر 2 رکعت نماز زیارت پڑھا کریں، کوئی مرحوم ہے تو والدہ کی طرف سے نماز زیارت، کوئی مومن بیمار ہے اس کی طرف سے نماز زیارت، تو صرف آ کے قدموں کو چوما نہ کریں، وہاں پہ جایا کریں۔ اگر اذن دخول کوئی پڑھ سکتا ہے سندھی میں پڑھے اردو میں پڑھے، کہ پروردگار مجھے اجازت دے میں اس جگہ پہ داخل ہو رہا ہوں جہاں پہ امیر المومنین کے قدم ہے، جو منسوب ہے امیر المومنین سے، زیارت امیر المومنین پڑھا کریں، اور اگر وقت بندے کے پاس ہو 2 رکعت نماز زیارت مولا امیر بھی پڑھا کریں، تو یہ پوری ادب والی آپ کی زیارت ہوگی، اور بالاخص وضو کر کے جایا کرے، کبھی بھی بے وضو ہو کر اس جگہ پہ داخل ہوا کرے جہاں پہ ذکر محمد اور آل محمد ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے قدمگاہ کی تعمیرات بھی یہ شاعر اللہ ہیں، اور جہاں پہ تعاون کیا کریں جتنے مومنین تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ خدا اس جگہ کو وہ لطف دے، یہاں پہ وہ روحانیت عطا کرے جو روحانیت آپ کو امام رضا کے حرم میں ملتی ہے، جو روحانیت نجف میں ملتی ہے، کیونکہ ہمیں تقریباً کوئی 26 سال ہو گئے ایران میں رہتے ہوئے، جب ہم پاکستان آتے ہیں تو 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو عادتاً دل کرتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جائیں جیسے مولا رضا کا حرم ہے، جیسے نجف مولا امیر کا حرم ہے، وہاں بندہ جا کے اپنا ہر درد دل اپنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، 1 گھنٹہ حرم جاتا ہے بندے کے وجود میں سکون آ جاتا ہے۔ تو اللہ کر یہاں بھی ایسا ماحول تعمیرات میں ایسا ماحول بنے کہ جب کوئی پریشانی ہو بندہ پریشان ہو جائے، دنیا کی پریشانیاں ہوں، یہاں پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھے، دعائے کمیل پڑھے، مولا کی زیارت پڑھے، اور خدا امیر المومنین کے قدموں کے صدقے میں تمام مومنین کی پریشانیاں دور